بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے CH619 فائنل ایئر پروجیکٹ فائنل وائوے کے لیے کون سا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے اور کون سا نہیں، یعنی سمپل کی ورڈز کے اندر کہہ لیں فائنل وائوے کے لیے کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا بہتر ہے اور کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بجائے وقت ضائع کیے ہم اپنے مین ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جب ہم لوگوں کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا تو اینڈ پہ ہمارا ایک فائنل وائوا ہوتا ہے جس میں کمپلیٹ ایپلیکیشن کا کوڈ کا وائوا لیا جاتا ہے۔ کمپلیٹ ایپلیکیشن کا کوڈ وائوا لینے کے بعد جب ہم لوگ فائنل ایپلیکیشن کا کوڈ کا وائوا پاس کر لیتے ہیں پھر سپروائزر پریزنٹیشن کا وائوا لیتے ہیں۔ جب ہم پریزنٹیشن کا وائوا پاس کر لیتے ہیں تو پھر فیورٹ سبجیکٹ کا وائوا لیا جاتا ہے۔ فیورٹ سبجیکٹ کے وائوے سے پہلے اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو بتانا پسند کروں گا تھوڑا سا کہ جب آپ لوگوں کا وائوا کنڈکٹ ہونا ہے تو دو انسٹرکٹرز اویلیبل ہوں گے۔ جب آپ لوگوں نے فائنل وائوا دینا ہے تو دو انسٹرکٹرز ہوں گے، ایک آپ کا پروجیکٹ کا انسٹرکٹر ہوگا، دوسرا انسٹرکٹر فیورٹ سبجیکٹ کا ہوگا۔ آپ لوگوں کو فائنل وائوے کے لیے میلز آ چکی ہوں گی، تو میل کے اندر جو یونیورسٹی کی طرف سے میل آتی ہے تمام اسٹوڈنٹس کو آ چکی ہوئی ہے فائنل وائوے کے لیے، تو اس کے اندر پروجیکٹ انسٹرکٹر ایک ساتھ انکلوڈیڈ ہے اور اس کے ساتھ فیورٹ سبجیکٹ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ انکلوڈیڈ ہے کہ بھائی جو آپ کا پروجیکٹ انسٹرکٹر ہے آپ کا کوڈ کا پریزنٹیشن کا وائوا لے گا، فیورٹ سبجیکٹ جو اسپیشلسٹ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا آپ مجھے اپنا کوئی سا بھی سی ایس کا فیورٹ سبجیکٹ بتائیں، اسے آپ اپنا سی ایس کا فیورٹ سبجیکٹ بتائیں گے۔ فائنل وائوا جو ہے دو انسٹرکٹر کنڈکٹ کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ انسٹرکٹر ایک فیورٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ کوڈ کا وائوا پاس کریں گے تو پریزنٹیشن کا وائوا پاس کرنے کے بعد فیورٹ سبجیکٹ کا وائوا لیا جائے۔ اگر آپ کوڈ فائنل اپلیکیشن کا کوڈ کا وائوا کلیئر نہیں کریں گے تو آپ سے پریزنٹیشن کا فیورٹ سبجیکٹ کا وائوا نہیں لیا جائے گا۔ فائنل کوڈ کا وائوا کلیئر ہوگا اس کے بعد جا کے پریزنٹیشن اور فیورٹ سبجیکٹ کا وائوا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ہمیں فائنل وائوے کے لیے CH619 کے فائنل وائوے کے لیے سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے اور کون سا نہیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو ریکمنڈیشن یہ کروں گا کہ جس سبجیکٹ کے اوپر آپ لوگوں کی گرپ ہے وہ سبجیکٹ اٹھائیں۔ جیسے CS201 ہے، اس کے اوپر اگر آپ کی گروپ ہے تو یہ سبجیکٹ اٹھائیں، اگر اوپ کے اوپر آپ کی گرپ ہے تو اوپ کا سبجیکٹ اٹھائیں، اگر ڈیٹا اسٹرکچر کے سبجیکٹ اوپر گرپ ہے تو وہ اٹھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کون سا سبجیکٹ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ تو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ بہتر سبجیکٹ ہے وہ CS403 کا ہے۔ سر CS403 میں کیا لاجک ہے پیارے اسٹوڈنٹ؟ فیورٹ CS403 کے اندر یہ لاجک ہے کہ یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ کی پریزنٹیشن فائل ہے۔ جب کوئی ڈیولپر یا میں وہ پروجیکٹ بنا رہا ہوں یا میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہوں یا کوئی اور ادر ڈیولپر وہ پریزنٹیشن فائل کو ایکسپلین کر رہا ہے، تو وہ جو ہم پریزنٹیشن فائل ایکسپلین کرتے ہیں ہاف سے زیادہ چیزیں تو ہم فیورٹ سبجیکٹ کے اندر بتا دیتے ہیں۔ مجھے کسی کا تو نہیں پتا لیکن مجھے اپنا پتا ہے کہ جو میں اسٹوڈنٹس کی SRS ڈیزائن ڈاکومنٹ بناتا ہوں میں اس کے اندر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ہاف سے زیادہ چیزیں کال آؤٹ کرتا ہوں تاکہ جب اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن کا وائوا دے تو اس کے ساتھ وہ سبجیکٹ اٹھائے CS403 کا۔ اس میں یہ لاجک انکلوڈ ہوتی ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں 403 کی پریزنٹیشن میں کال کر دی ہوتی ہیں، کال کی ہوتی ہیں، تو جب وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو یا وہ میں ان کو جب وہ ایکسپلین کرتا ہوں یا لیبوریٹ کرتا ہوں پریزنٹیشن تو وہ چیزیں اسٹوڈنٹس کا مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ CS403 کا سبجیکٹ اٹھاتے ہیں تو وہ انہوں نے آلریڈی بہت ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ کچھ چند چیزیں پریپیئر کرتے ہیں اور پھر وہ فیورٹ سبجیکٹ کا بھی ساتھ وائوا تیار ہو جاتا ہے، ساتھ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پریزنٹیشن فائل بھی تیار ہو جاتی ہے۔ تو میرا تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو جو میرے اسٹوڈنٹس وہ بھی ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، جو میرے اسٹوڈنٹس یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ لوگوں نے CS403 کا سبجیکٹ اٹھانا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا
کہ ہاف سے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ نہیں چیزیں انسٹرکٹر نے وہ جو پروجیکٹ ٹیوٹر ہے یا پروجیکٹ ڈیولپر ہے اس نے زیادہ تو نہیں لیکن ایٹ لیسٹ 40 30 یا 50% ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی چیزیں کال کی ہوتی ہیں جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں اس میں. اور اگر کوئی مجھ جیسا پروفیشنل ڈیولپر جیسے میرا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں تو میں ماشاءاللہ 80 to 90% میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہوں ڈائیگرامز کے اوپر. ٹھیک ہے, جو میرے اسٹوڈنٹ وہ ایک بات ذہن نشین رکھیں, آپ لوگوں نے CS 403 کا سبجیکٹ اٹھانا ہے, اس کے علاوہ سبجیکٹ نہیں اٹھانا. تو پیارے اسٹوڈنٹ جب میں پریزنٹیشن فائل ایلیبوریٹ کروں گا تو اس کے اندر میں CS 403 کی 60 to 70% چیزیں کور اپ کروا دوں گا. کور اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے CS 403 کا سبجیکٹ اٹھانا, اس کی چند ایک چیزیں پریپیئر کرنی ہے. آپ لوگوں کا پریزنٹیشن فائل بھی تیار ہو جائے گی, ساتھ فیورٹ سبجیکٹ بھی تیار ہو جائے گا. اور جو لوگوں کا ادر ٹیوٹر کے پاس پروجیکٹ ہے یا ادر کسی ڈیولپر کے پاس پروجیکٹ ہے وہ لوگ یہ کام کریں کہ وہ میری جو میں پریزنٹیشن کی ویڈیو ایلیبوریٹ کروں گا وہ بھی میری دیکھیں, یہ بھی ویڈیو دیکھیں. تو آئی ہوپ ان کی فیورٹ سبجیکٹ کی بھی اور پریزنٹیشن کی اچھی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پیارے اسٹوڈنٹ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو ریکمنڈیشن کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی CS کسی سبجیکٹ کے اوپر اچھی گرپ ہے تو پہلے وہ اٹھانا ہے, پریزنٹیشن کے بعد فیورٹ سبجیکٹ وہ اٹھانا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی CS 403 اٹھائیں, لیکن اگر آپ کی کسی اور سبجیکٹ پر گرپ ہے تو پھر آپ لوگ وہ سبجیکٹ اٹھائیں. اگر آپ کسی سبجیکٹ پر آپ کی CS کی گرپ نہیں ہے تو پھر CS 403 آپ نے سبجیکٹ اٹھانا ہے. اور اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے, 60 to 70% چیزیں تو میں پریزنٹیشن کی فائل میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ریمیننگ جو تیاری اس کا کرنے کا کرائٹیریا آف دا پروسیجر یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں گے, لکھیں گے CS 403 شارٹ نوٹس فار فائنل وائوا CH 619. تو بے شمار لوگوں کے آپ کو فائنل وائوے کے حوالے سے 403 کے شارٹ نوٹس مل جائیں گے. کسی بھی ایک پرسن کے شارٹ نوٹس ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس میں جب آپ لوگ اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے 70% تک تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیشہ امان نے بتلائی ہیں. ٹھیک ہے, پریزنٹیشن کی فائل کے اندر ریمیننگ جو چیزیں ہوں گی ان کو پریپیئر کر لیجیے گا. جب وائوا دینے کے لیے جائیں گے تو فیورٹ سبجیکٹ اسپیشلی جب آپ سے وائوا لے گا, وہ 5 سوال پوچھے گا آپ سے, تو آپ ٹک ٹک کر کے اس کا جواب دیتے جائیں گے. تو فیورٹ سبجیکٹ بھی کلیئر ہو جائے گا, ذات پریزنٹیشن بھی کیا ہو جائے گی, کلیئر آؤٹ ہو جائے گی. تو آئی ہوپ, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو تمام باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی فیورٹ سبجیکٹ کے حوالے سے. کہ فیورٹ سبجیکٹ کے حوالے سے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپلیکیشن کا کوڈ کا وائوا کلیئر کریں گے, فائنل اپلیکیشن کا کوڈ کا وائوا کلیئر کریں گے, پھر پریزنٹیشن کا اور فیورٹ سبجیکٹ کا وائوا ہوگا. ادروائز وائوا نہیں ہوگا. اپلیکیشن کا کوڈ آپ کلیئر کرتے ہیں, پریزنٹیشن کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد فیورٹ سبجیکٹ آپ سے پوچھا جائے گا. پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ پوچھے گا جی آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے, آپ بتائیں گے جی ہمارا فلاں فیورٹ سبجیکٹ ہے, ہمارا فلاں فیورٹ سبجیکٹ ہے. تو آپ بتا دیتے ہیں CS 201, وہ اس میں سے سوال پوچھ لے گا. آپ بتا دیتے ہیں وہ ہمارا فیورٹ سبجیکٹ, اس میں سوال پوچھ. ڈیٹا اسٹرکچر بتا دیتے ہیں, نیٹ ورکنگ کا سبجیکٹ بتا دیتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 کا سبجیکٹ بتا دیتے ہیں. اگر ان میں سے آپ کسی بھی سبجیکٹ پر گرپ نہیں ہے تو پھر CS 403 کا آپ سبجیکٹ بتائیں گے جو میں نے آپ کو بتلایا. یہ ایزی سبجیکٹ ہے. پیارے اسٹوڈنٹس, CS کے سبجیکٹ کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہے. اور میل کے اندر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ 2 انسٹرکٹر ہوں گے, ایک پروجیکٹ انسٹرکٹر, ایک فیورٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوگا جو آپ کا وائوا کنڈکٹ کرے. بعض اوقات پریزنٹیشن کا وائوا فیورٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی لے لیتے ہیں. یہ پروڈکٹ کی بنسبت تھوڑا سا ٹف وائوا ہوتا ہے. ریمیننگ اللہ خیر کرے گا. جو اسٹوڈنٹس مجھ سے اپنے فائنل وائوے کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں, یہ میرا کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے 0304 416952. صبح 8 بجے سے لے کر رات 3 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں. اینی ٹائم جب مرضی آپ ڈائریکٹ کال میسیجز کر فل فور آپ لوگوں کو رسپانس ملے. کسی قسم کی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں, کوئی ہیلپنگ مٹیریل چاہیے, کانٹیکٹ کریں, اس ٹائم آپ لوگوں کی ہیلپ کیجیے. شکریہ, جزاک اللہ.